یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عمران جاوید۔ آج ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نابغہ روزگار، ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت جن کا تعارف پہلے بھی ریڈیو پاکستان میں موجود ہے، اور جہاں جہاں پہ پڑھنے لکھنے سے اور علم اور ادب سے اور آگہی سے لوگ شغف رکھتے ہیں تو اس شخصیت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میری مراد جناب کلیم حسین سے ہے۔ آپ اس وقت برطانیہ کے شہر برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا اس وقت جو تعارف ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ایک مصنف ہیں، اور خاص طور سے بین الاقوامی قوانین میں، تنازعات کے حل میں، اور اسلام کی صحیح ترجیح اور اشاعت اور اس کی وجہ سے ممکنہ مسائل کے حل کے حوالے سے آپ اپنی ایک بنیادی شناخت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ریڈیو پاکستان اس وقت ایسی ایک شخصیت سے مخاطب ہے جہاں پہ محبت کی، جوڑنے کی اور کلچر کی، ثقافت کی پروموشن کی بات کی جا رہی ہے۔ کلیم صاحب، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ میرے طرف۔ السلام علیکم پورے آپ کے آڈینس پاکستان میں جو اس وقت موجود ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ 2-3 سالوں کے بعد ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے آپ کے پاس کو بات کرنے کے لیے۔ تھینک جی، یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ اس تعارف جو میں نے آپ کو کرایا اس میں اضافہ بھی فرما سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تعارف میں ہم نے جس طرح سے بتایا، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے اور برطانیہ میں ایک بین الاقوامی کریئر آپ نے اپنا بنایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پیدا ہونا اور برطانیہ میں کام کرنا ایک دوہری شناخت، کیا اس عمل نے آپ کی سوچ کو متاثر کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کے لیے۔ آئی تھنک پہلے میں کلیئر کرتا ہوں، میرے پیدائش یو کے میں ہے، ہم یو کے سے اچھا، پیداوار ہیں، لیکن ٹھیک ہے، میرا آنا جانا پاکستان سے بہت ہوتا ہے۔ ویسلی ٹھیک ایوری ہے، ایئر آئی وزٹ پاکستان۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو آج کی جو دنیا میں جو صورتحال ہے، جو گلوبلی، جیسا کہ میرے کتاب نے جب میں نے اس وقت لکھی تھی میں نے یہ بھی بتایا تھا، گلوبل ساؤتھ اصولاً آپ کے جو جس دیش میں بیٹھے ہیں اس کو گلوبل ساؤتھ میں کہتے ہیں، جہاں ہم ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں اس کو نورتھ کہتے ہیں۔ تو اس انداز میں جو دنیا میں ابھی جو حالات ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ تفکر تدبر کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، ظاہر آبویسلی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو امن ہے اور تنازعات ہیں اور ساتھ ساتھ جو سلو جوئی کا عمل ہے، یعنی ریکانسلیٹری ایٹیٹیوڈز ہیں، آپ نے اس شعبے کو منتخب کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصلی جو اب شاید یاد ہوگا، جب میں نے اپنی کتاب لکھی تھی 2-3 سال پہلے، اس کی خاص وجوہات یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنل سطح میں جو دیکھا جانا، یہ کانسیپٹ ہے فار ایور وارز، کہ ہم ٹھیک دیکھتے ہے، ہیں کہ جنگ میں جو کبھی تک طویل عرصے سے چل رہے ہیں لیکن اس کا کوئی اینڈ نتائج نہیں سامنے نظر آ رہا۔ تو اس ہوں، دوران بھی جو میں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کا ایک خاص مقصد یہی تھا کہ ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جنگوں میں صورتحال، اکثریت بھی ان کے مسلم ممالک بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم ممالک بھی ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، کہ جو ہمارا جو اس وقت قوانین ہے جو اس وقت ہم عمل درآمد کرتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل لا، ٹھیک ہے، واقعتاً یہی اصول ہے، سسٹم ہے، کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی سسٹم ہے جو ہم اس کو آغاز کر سکتے ہیں کہ صلح کے راستے میں، ریکنسیلیشن کے راستے میں کرنے کے لیے۔ تو اس دوران میں نے پھر اپنے یہ جو کتاب میں جو لکھی تھی نا، پیس ریکنسیلیشن ان انٹرنیشنل اینڈ اسلامک لا، یعنی یہ جو ٹھیک، جورسپروڈینشل ماڈل ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کا بہت ثقافت بھی ہے، ورثہ بھی ہے، اصول بھی ہے، کیا اس کو اپناتے ہیں؟ اس کو ہم ہمارے جو ڈپلومیٹس، انٹرلاکوٹرز، میڈیٹرز، اور ہم اس کے جو پرنسپلز ہیں، جب ہمارے جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، ہم واقعتاً اس کو عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ میرا اس وقت سوال تھا اس کتاب کے اس زمانے میں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ظاہر ہے آپ کی توجہ اور آپ کی ترجیحات اور توجیحات یقیناً اس امر کی طرف ہیں، اور آپ کا سبجیکٹ بھی یہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کلیم صاحب کہ آج کی دنیا میں جو تنازعات کی حقیقت ہے
اور آج کل جن جنگوں کا ہم سب کو سامنا ہے اور جو تنازعات کی بنیادی وجوہات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مذہبی ہیں، مطلب شخصی ہیں، یا کوئی مطلب اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں تنازعات زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور موجودہ عالمی نظام جس کو انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں، اس میں واقعی کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ امن قائم کر سکے؟ بہت بہت شکریہ، یہ بڑا اہم سوال ہے. تو میں نے جو اپنی کتاب لکھی تھی نا، اس کے بعد بھی جو صورتحال ابھی جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کتاب جی میں نے یہ بھی ذکر کانسیپٹ کیا تھیو پالیٹکس، کہ جی ایسے ہمارے جو سسٹم آ چکی ہے نا کہ سیاستدان مذہب کے جو پرنسپلس ہیں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنا موقف آغاز کرنے کے لیے. سو لیٹ می ٹھیک گیو ہے. ایگزامپلس. یہ جو جی ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے ہندوتوا جی آئیڈیالوجی، اگر آپ ٹھیک ہے. ہندو مذہب کے لوگ کے آپ پوچھیں گے، ان کے جو فیتھ لیڈرز ہیں، وہ کہیں گے یہ سیاسی حوالے سے جو ہو رہا، اس کا ہمارے مذہب کا اس کا کوئی تعلق نہیں. سیم پرنسپل اپلائز اگر فلسطین کے دیکھا جائے، جس وقت جو صورت حال ہے کہ وہاں کے جو لیڈرز ہیں ایٹ دا پولیٹیکل لیول، جس طریقے سے وہ حرکت کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں یا کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے کر رہے ہیں. لیکن جو مین ٹھیک ہے. اسٹریم فیتھ لیڈرز ہیں ان مذہب کے، وہ کہیں گے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سو واٹ وی آر سیئنگ از اے مس ریپرزینٹیشن ایٹ دی ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لیول بائی پالیٹیشنز، جو اپنا غلط طریقے سے وہ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، پھر لوگوں کو مائل کرتے ہیں اس اینگل میں. تو آگے پھر جو نقصان ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے انفارچونیٹلی جو ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کیا اس کا کوئی راستہ ہے نکلنے کے لیے، تو راستہ ڈیفینیٹلی ہے کہ جو رولز بیس آرڈر، اس کا بہت اس وقت انٹرنیشنلی میں لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ ختم ہو چکا ہے. دیر از نو سچ تھنگ از انٹرنیشنل لا، کہ ہم جو دنیا میں جنگیں دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہو رہی. سلیکٹو اپلیکیشن، روس میں بھی جنگ ہے، یوکرین میں بھی جنگ ہے، ٹھیک فلسطین ہے. میں جو کچھ ہو رہا، جی انٹرنیشنل کورٹس بھی اپنا قانون پیش کر رہے ہیں، ججمنٹس، ٹھیک ہے. لیکن دیر نو اپلیکیشن. سو اس کا جو اوکے. سوال یہ ہے نا کہ عمل اپلیکیشن، دی ایفیکیسی of international law is not being applied at the moment in a fair manner. That is the ٹھیک ہے. reason why کہ اس وقت جو ہمارے جو صورت حال ہے نا اس طرح ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی مطلب ایک اور آپ کا موضوع ہے، وہ ہے روایتی سفارتکاری، یعنی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی. اب اس میں اس کی کمی کی کیا وجوہات ہیں؟ اب ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی قوانین اور اسلامی روایات، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، بیکاز اسلامی فقہ یا اسلامی قانون یا کائن کا اگر تقابل کریں یا کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو ہمیں ان میں مماثلتیں نظر آتی ہیں، اور اس کے باوجود دونوں جو نظام ہیں ان کے درمیان اختلافی نظریات یا عملی نظریات میں تفاوت پایا جاتا ہے، یعنی اوشن آف ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. تو اس صورتحال میں کس طرح سے چیزوں کو زیادہ مؤثر، جامع اور مربوط کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ تنازعات کا کوئی ممکنہ اور ایسا خوشگوار حل نکل سکے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس میں دونوں تینوں یا زیادہ فریقین جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں؟ یا یہ جو ایک ٹگ آف وار ہے یہ ایسی چلتی رہے گی اور ہم صرف ایک ڈیبیٹ ہی کرتے رہیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں ان جتنے سسٹمز ہیں نا آپ نے جو ذکر کیا ہے، اس میں جی پرنسپل ہے ورچوز ٹھیک ہے. آف فیتھ، دا ورچوز آف انٹرنیشنل لا، دا ورچوز آف ڈپلومیسی. تو ٹھیک ہے. یہ جو ورچوز ہیں، کوالٹیز، ان چیزوں میں ہم آہنگی آ سکتی، یعنی جسٹس، ہیومینٹی، ڈگنیٹی آف دا ڈیڈ، سیلف ڈیفینس، ہیومینیٹیریم پیراڈائم. ہیومینیٹیریم جو پیراڈائم ہے اس میں ہر شعبہ آ جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے. سو دس ٹائم ٹھیک ہے. دیٹ وی آر ان ناؤ، اٹ از امپیریٹیو کہ جو ہمارا جو ہیومینیٹیرین نورمز ہے ان کو آگے ہم سامنے سب جتنے فریقین ہیں یہ مد نظر اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو جیسے ابھی پاکستان از پلئنگ اے میڈیشن رول، ٹرائنگ ٹو پلے ویری گڈ رول ان ساؤتھ ایشیا. تو یہ جو میں نے کتاب جو لکھی تھی، اگر آپ اس کو تھوڑا تدبر کیا جائے، دس از دا ہول پوائنٹ which I was talking about. Theo diplomacy, peace and reconciliation, Islamic jurisprudence. Why is Pakistan playing this role at this moment in time? Because they have that qualities. وہ جیو اسٹریٹجکلی ساؤتھ ایشیا میں وہ موجود ہیں، وہ پورے سمجھتے بھی ہیں حالات کے تقاضے، ایران کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، گولف کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز. سو دے ہیو بیکم اے پیوٹل پلیئر all of a sudden in this diplomatic
activity. So this is ठीक why, है। अगर इसके माजी में देखा जाए, कतर has been a center for diplomacy. वहां भी होता रहा ये डिप्लोमेटिक ट्रैक्स। अफगानिस्तान वाले इशू में हमने देखा, जाहिर है कतर जी ने जी। एक इंतहाई अहम So किरदार अदा किया, और दीगर मामलात में भी ऑब्वियसली। so मेरा कहने का मतलब है, this is exactly the point I was making in my book 3 or 4 years ago. ठीक है। क्या तो ये अभी सामने नजर आ चुका है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त जो हमारे सामने है ना, you need all these what you can call alternative jurisprudential models as opposed to the conventional model, जो हम तो सब सुनते हैं ना कि इंटरनेशनल कानून है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वगैरह वगैरह, लेकिन अब तक लोग तो कह रहे हैं ये कहाँ गया है, हमें कोई नजर नहीं आ करीम रहा। साहब, सॉरी, मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर रहा हूँ। यो थियो डिप्लोमेसी पे यू हैव बीन टॉक्ड अबाउट, और जी उसका तो तस्वर जो है वो आपके काम में हमें नुमायां तौर पे नजर आ रहा है। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये रवायती सफारतकारी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो खातिर खा हासिल नहीं हो पा रहा। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मज़हब को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ-साथ अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है और जो वीटो पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो एक कंसेंसस क्रिएट हो सकता है तनाज़ात के हल के लिए, वो हमें कहीं मफ़कूद नज़र आता है। हम उससे शायद बहुत दूर चले जा रहे हैं। जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है थियो डिप्लोमेसी के हवाले से, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट इवन देन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग है, वो देखें, उसमें भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा स्ट्रेटजी हम डिवाइस कर सकते हैं कि जिसकी मदद से अक़वाम मुत्तहिदा भी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी किसी एक जामे प्लान पे तो इकट्ठे हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये जो सवाल आपने किया। तो ये इसी सवाल में इख्तिताम में जो मेरी किताब है ना, पीस एंड रिकंसिलिएशन इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ, मैंने उसमें पेश किया था कि इसका एक हल क्या है, एंड दैट इज द जी, इंटरनेशनल पीस एंड रिकंसिलिएशन काउंसिल एट द यूनाइटेड ठीक है। नेशंस। कि ओके, इंटरनेशनल सतह में ऐसा इदारा होना चाहिए जिसका सिर्फ इट्स नॉट अ टॉकिंग शॉप, कि हम हुँ, सुनते हैं OIC, अरब लीग, ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं, कि सब लोग कहते हैं इसमें क्या कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन द ठीक है। इंटरनेशनल पीस एंड रिकंसिलिएशन काउंसिल विल हैव सीनियर फेथ लीडर्स, ओके, रहनुमा, मजहबी रहनुमा, जो इनके पास अथॉरिटी भी है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनको सुनते भी हैं। उसके बाद डिप्लोमेट्स भी होंगे, इंटरलॉक्टर्स भी होंगे, एंड दे विल कम टुगेदर एंड दे विल create a consensus on how to deal with these different regional issues around the world, and then ठीक है। you can create a subsidiarity model. एक तो इंटरनेशनल ओके, सतह में हो गया ना, तो उसी बुनियाद में आप एक पेश कर सकते हैं लोकली, कि लोकलाइज सिचुएशन के मुताबिक कि उसके कैसा अमल दरामद हो सकता है, उसको सोल्यूशन कैसे पेश कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट देयर विल बी सीनियर लीडर्स। तो इसके ये उसमें ऐसे लोग भी होंगे, तो सब कई लोग तो मानते भी हैं कि ये हमारा लीडर है, तो लेकिन जाहिर है, यू कहते हैं यू डोंट डू डायलॉग विद योर फ्रेंड। उसमें ओके, ऐसे लोग भी होंगे जो शायद आप इख्तलाफ ही होता है, लेकिन जब तक इन ऐसे हस्तियों का आप शामिल नहीं करेंगे तो इसका सुलह नहीं हो सकता। So you have to sometime bring in actors who you may not be totally in agreement with, but that is the whole art of diplomacy, to bring in people together to find the solution. Yeah. अच्छा, हमें ना अब एक आम एक हमारे सोचने समझने वाले इस दुनिया के इंसान को, वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऐसे हमें लगता है जैसे ये मैकियावेलियन स्कूल ऑफ थॉट प्रिंस हम पढ़ रहे हैं और वो हमें नज़र आ रही है। हालाँकि वो 15th सेंचुरी में लिखी गई, असरात आज तक हमें उसके बड़े नुमायाँ नज़र आते हैं, आज भी अपने मुआशरे में। कोई भी मुआशरा ले लें दुनिया का। जो हकीकी तनाज़ात हैं, अब हम फ़र्ज़ करें बात करते हैं कश्मीर की, फ़लस्तीन की, Yes. अफ़गानिस्तान की, अब इतने पेचीदा नहीं हैं जितने इसमें दीगर जो मसाइल हमारे आड़े आ जाते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल दहाइयों से कोशिश नहीं की जा सकी, कितने अकॉर्ड्स हुए, अफ़गानिस्तान का मज़हबी निज़ाम, आलमी इंसानी हकूक़ को आप देख लें, और जो मज़हबी लिटरेसी है या जिसे मज़हबी फ़हम कहेंगे, उसमें भी मुज़ाकरात, आपने अभी अरब लीग का, OIC का भी ज़िक्र फ़रमाया, आलमी इदारों का भी ज़िक्र फ़रमाया, और एक ऐसा तासुर हमें मिल रहा है कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत मौजूद है, जो ऐसी टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे मुसलमान मुसीबत में हैं या मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार है, तो इश्यूज़ वहीं पे रब्त हो रहे हैं। बावजूद इसके कि बहुत साहिबे अक्ल व फ़हम, इदराक रखने वाले असहाब दुनिया में मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, और
جو نوم چومسکی جیسے لوگ مختلف اروندھتی جی رائے جیسے لوگ مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان چیزوں سے جب تک ویسٹڈ انٹرسٹ سے نہیں نکلیں گے تب تک ایک جامع اور مربوط نظام فکر نہیں آئے گا، تب تک ہم تنازعات میں گھرے رہیں گے۔ تو آپ ان حقیقت تنازعات کو، ان تمام چیزوں کو جو دہائیوں سے درپیش ہیں انسانوں کو، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کی فلسفی ہے، جو آپ کی بڑے سینسٹیو سینٹیمنٹل اپروچ ہے، وہ کوئی اس میں کردار، یا آپ جیسے لوگ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں صاحب عقل و دانش، وہ اس میں کوئی اس طرح کا کردار ادا کر سکیں کہ مذہبی فہم اور اس کا ادراک ہو سکے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کا ایک یہ بھی جواب ہے کہ اس وقت جو دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یعنی جو جنگیں میں ہم نے دیکھی ہیں، مذہب کا تو آپ نے ذکر کر لیا، جیو جی، اکنامکس بھی ہے دیٹس ویری جو ابھی امپورٹنٹ ٹو گو۔ جی ہاں۔ تو دس از ون آف دا ریزنز وائی دا ڈائنامکس جو دنیا کے جو ماڈل ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، جو جی گلوبل ساؤتھ میں اب دیکھا جائے برکس ماڈل ایسٹ، اور یہ ابھی جو جیو اسٹریٹجک شفٹ آپ نے دیکھا، جی بالکل۔ یہ جو پاکستان اور سعودیہ اپنے الائنسز آہستہ آہستہ بنا رہا ہے، تو یہ جو حالات ابھی جو پچھلے چند مہینے میں جو کچھ ہوا گولف کنٹریز کے ساتھ، ان کو بھی تھوڑا سبق حاصل ہو چکا ہے کہ جو ہماری جو الائنسز ویسٹ کے ساتھ، یہ ہمیں مدد کریں گے اگر ہمیں اٹیک ہوتا ہے وغیرہ، یہ بھی ٹوٹلی بلٹ پروف نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے۔ تو ان کی ٹھیک بھی ہے۔ جیو اسٹریٹجک شفٹ ہو رہی ہے، کہنے کا جی مطلب ہے کہ like the Iranians have responded to the bases in the Gulf countries. تو ایک ماڈل بن چکی تھی کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل، یہ جو یو اے ای میں جتنے ممالک ہیں کہ دیز آر سیف کنٹریز، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ آرام سے جا سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ماڈل ود ان 2 weeks درم برم ہو چکی تھی اوور بالکل نائٹ ٹھیک، because of this changing dynamics. So the reason ویری I'm رائٹ۔ mentioning اس کا جو اکنامکس جو ابھی تک پلے ہو رہا ہے، ابھی اسٹریٹ آف ہرموز میں دیکھا جائے سپلائی لائنز کو اثر ہو رہا، تو یہ جو ابھی جو جنگیں ہو رہی ہے، پہلے ایک تو پرنسپل ہے کہ لاٹ آف دیم آر اگینسٹ انٹرنیشنل لاء۔ اب نوم چامسکی کا جی ذکر کیا، ہمیشہ جو اکثریت ان کی جو کتابیں ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکن کے جو انٹرونشنز ہیں گلوبلی، دے آر موسٹ آف دا ٹائم illegal according to international law۔ ابھی بھی جو جی ایران کے ساتھ جو انہوں نے حرکت کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اٹ از موسٹ انلسٹ ول سے اٹ از illegal۔ وینزویلا میں جو کیا گیا اوور نائٹ ریجیم چینج، ان کا مطلب ان کا موقف تھا کہ یہ شاید ایران میں بھی اسی طرح کریں گے جیسا وینزویلا میں ہوا، لیکن اٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ بیکاز دی جیو اسٹریٹجک ڈائنامکس آر چینجنگ in the global order. The balance of power dynamics are changing in the global order. So to answer your question, I will still come back. اگر مذہب کے لحاظ دیکھا جائے، اٹ از دا ورچوز اینڈ دا پرنسپلس، وہ تو قائم ہے، جسٹس، ہیومینٹی، پیس، جو پرنسپلس ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان پر اس وقت عمل درآمد نہیں کر رہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو دس از وائی وی آر ان یہی تو predicament we are in. ہاں، یہی تو وہ ٹریجڈی ہے جس کا ہم And سب کو سامنا ہے۔ and one of the reasons for this is accountability. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اب لوگ کہتے ہیں نا there's no such thing as international law. ICC قانون is given judgments, International Criminal Court against Benjamin Netanyahu, against some of these leaders of these countries for war crimes. لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ International Court of Justice has stated it is a plausible genocide what is happening in Palestine. اب تک وہ پورے اس کا مکمل نہیں ہوا، لیکن that is at that level. And you have the genocide conventions. Many analysts have done their observations and made these observations. But lekin the unfortunate thing is, it is not being applied. And this is where lawfare, جو اس وقت آدمی شاید میڈیا میں ہو، شاید اگر کسی ادارے میں ہو، آئی سی سی میں بھی جو جسٹس کریم خان اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، یہ ایسے لابی گروپس ہیں جو ان کے زندگی میں بہت مشکلات سامنا وہ آگے ڈالتے ہیں۔ فرانسسکا البنیز، یو این کے جو ریپرزینٹیٹو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ So the voices of humanity, the voices of justice, the voices of who are trying to campaign for the common humanity, they are being suppressed. Lekin that should not stop the individuals who are working towards this campaign for peace and justice. تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کو جلدی سے جلد بجلد ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ جو ہیومینیٹیرین پیراڈائم ہے، جو گراس روٹس موومنٹس ہے گلوبلی،
do not underestimate the grassroots movement on the ground, Very globally. right. Very So right. that is something which I think people should be aware of. Okay, on the one level, you have the leaders and what they're doing. Unfortunately, हमने देखा एप्स्टीन फाइल्स भी हमने सामने नजर आई है पिछले 4 माह के कि वहां जो कुछ हरकत में क्या हो रही थी. So ठीक है. people का अवाम नास का जो शहूर है वो बहुत पहले से आगे ठीक है. आगे हो चुका है. तो इन वजूहात से आई वुड से द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, द प्रिंसिपल ऑफ पीस, जिन इदारों के साथ मेरा जो तल्लक है, जो हम काम करते हैं, हमेशा दे आर वर्किंग ऑन पीस एक्टिविज्म, पीस एजुकेशन इन द स्कूल्स, क्योंकि जो हमारे जो नई नस्ल है वो इन चीज़ों में मुतला नहीं होना चाहिए. ये जो दौर हमारा सामने आ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, डिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत फैल रहा है. सो यू आर लिविंग, इट इज नॉट जस्ट द वॉरफेयर जो हम कदीमी ज़माने में हम यूज्ड टू थे कि हम क्लैशनिकोव, असली असले वगैरह वगैरह. It is a different kind of war that we are dealing with. Information warfare, media warfare. So you have to be ready and have the tools to be able to deal with these challenges. But I'm still optimistic because I am seeing through the work that I'm doing कि शायद उनको वो मीडिया से सामने नहीं नजर आते all the time, लेकिन वो अपना काम फिर भी जारी है. And that is the virtues of a common humanity. अब कलीम साहब, अब थैंक यू वेरी मच फॉर डिटेल रिस्पॉन्स टू दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. आप देखें कि सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी. हमने उसको पढ़ा, हमें अंदाज़ा हुआ कि आने वाले दिनों में ये मुमकिनात हो सकते हैं. अब हम कई दिहाइयों के बाद ये देख रहे हैं कि वो वैसा ही थोड़ा से फ़र्क के साथ चीज़ें हो रही हैं. जो इंसानी नफ्सियात है, जो उसमें तनाज़ात की शनाख्त या आइडेंटिटी का किरदार है, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का नैरेटिव है, इसके साथ साथ जो रिकॉन्सिलिएशन की सोच है और जो स्टोरी बनाने का अमल है, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं. फिर उसको जोड़ देना रेडिकलाइजेशन से, इंतहा पसंदी से, और उस अमली अमन साजी के अमल को सैबोटाज कर देना, क्योंकि वी आर द विक्टिम ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इस पूरे अमल में इन प्रिडिक्शंस को जो सैमुअल हंटिंगटन ने की, या इन कोशिशों को जो कि आज का दानिश्वर, जैसे रसल एक वक्त था, आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसल ने वियतनाम वॉर पे किस तरह से प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा, और किस तरह से उसको विपिंग की गई और उसको ह्यूमिलिएट किया गया. इसके बावजूद दुनिया ने तस्लीम किया कि सर बर्ट्रैंड रसल वाज ट्रू, एंड इट वाज बीन प्रूवन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ टाइम, कि इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो बुरी चीज़ें हैं माशरे में, उनका तदारुक होना वक्त की अहम ज़रूरत है. अमली अमन साजी, प्रैक्टिकल पीस बिल्डिंग जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उनकी क्या अलामत आप समझते हैं कि जब ये शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में, तो क्या अलामत आ जाएंगी, कितना पीस आ जाएगा, कितनी स्टेबिलिटी आ जाएगी? बहुत अहम सवाल है. पहला इसका जवाब है ये जो सैमुअल हंटिंगटन की जो अहम किताब है अपने ज़माने में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, बहुत इसमें जो एनालिस्ट है उनको जो आपने बाद में जो तज्जिया किया, दे हैव सेड दिस, इट हैज़ बीन डिस्प्रूवन कि ये जो आइडिया है कि पूरी दुनिया में एक क्लैश में है, एक टकराव में है, तो बस इसका कोई दरमियानी रास्ता नहीं है. ये आई डू नॉट एग्री विद दिस प्रिंसिपल. ये हमेशा ऐसा माहौल बनाया जाता है, जो लोग एक्टर्स होते हैं, बैड फेथ एक्टर्स, शायद एट द स्टेट लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, द नॉन स्टेट एक्टर्स, वो उनको जो एमिनिशन दिया जाता है कि ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, लोगों को मायल करने के लिए कि इस तरह माहौल है. वरना मेरा उसका जवाब यह है कि वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस. हम जो हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो तजियागार हैं, वी शुड फोकस ऑन पीस नैरेटिव. लोग कहेंगे ये बस एक कोई शायद बस plucking out of thin air, हम वैसे ऐसे बातें कर रहे हैं. ये these are not out of the thin air, because one of the things I would say is अक्सरियत हम देखते हैं दुनिया में, यूनिवर्सिटीज में, इदारों में, मेरा भी तलक रहता है, वी हैव द फैकल्टी ऑफ वॉर स्टडीज. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इदारा बना दिया अमेरिका में, वॉर डिपार्टमेंट, राइट, फॉर फॉरेन अफेयर्स. तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका your ideology, your सोच, your fikr is all the time based on warfare, how on earth are you going to find solution for peace? Okay. You should be having institutions that are focused on peace building, institutions that is oriented from an educational perspective, from a think tank perspective, from a foreign policy perspective. हाँ, इसमें you cannot be naive कि दुनिया में जो हालात हैं, जंग का एक हिस्सा डेफिनेटली है, उसका भी एक डिफेंसिव अप्रोच भी है,
There's no doubt about it. Countries that have nuclear capability can be used as a defensive shield. We know all these dynamics are there. But I would say the principles of peace, the justice, humanity, these are very important. And this idea کہ یہ جو clash of civilization ہمارے آگے نسل کے لیے I think this is not healthy at all. کہ اگر ان کو ایسے ہی ہم تعلیم دیں گے کہ دنیا میں کلیش میں ہے تو اس کو کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلنے کے لیے یہ ہمارے نسل کے لیے آگے بہتر نہیں ہوگا. ہم نے کوشش کرنی چاہیے ایڈوکیشن ایکٹیویزم ٹو فوکس آن پیس بلڈنگ تب کہ ہمارے جو نسل ہے ان کو سمجھ آئے کہ یہ دوسری سائڈ میں جو ویو پوائنٹ ہے ان کے کن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے, اس کا درمیانی راہ کیسا ہو سکتا ہے, ہم آپس میں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں in harmony at the local level, at the international level. And we are seeing this take place in various activities. اوکے, آپ سے یہ میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, یعنی آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے, ہمیں بھی اور یورپ میں بھی اور ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ کے جو یوتھ ہے وہ جاب سیکرز ہے, پرابلم سالورز نہیں ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں بھی یعنی آپ دیکھیں جہاں پہ امن, ترقی اور مواقع کا تعلق بھی دوسرے ملکوں سے جڑا ہوا ہے, اور اس وقت جنوبی ایشیا جو ہے وہ تنازعات کے حوالے سے بھی مطلب بہت سارے مسائل کا شکار ہے. کس طرح سے یوتھ جو ہے وہ اس میں ان کی ریزولوشن میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ. یہ جو اپنے سوال کے نا اس کا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا نا, جیو اکنامکس, انفارچونیٹلی جو ہمارے جو گلوبل ماڈل جو اس وقت جو ہم چل رہی ہے نا, IMF لونز, ڈپینڈنسی, the global south relying on the World Bank and the IMF all the time for sustainability. جب ایسا جو ماڈل ہوگی نا تو ہماری جو خود مختاری کبھی نہیں آ سکتی, جو ہوتی نا انڈیپینڈنس کہ آپ اپنا رائے پیش کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہوگا کہ اس میں ریئیکشن کیا ہوگا, شاید ہماری مدد ختم ہو جائے گی, مال ختم ہو جائے گا. This is one of the reason why a lot of our countries are in this dependency state آج. تو لوگ برین ڈرین کو اب ہم سنتے ہیں, پرویز مشرف کے زمانے میں لوگ جو بیرونی ملک میں چلے جاتے ہیں حالات حاضرہ کے مطابق, بٹ the inspiration and hope is the youth. تو ان کا جو ہوپ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, میرا ایک مہم ہے United in Hope, United for Humanity. And that is the message for a young generation کہ حالات ڈیفینیٹلی چیلنجنگ ہے, لیکن دیکھیں ہم نے ریولیوشنز پہلے بھی دیکھے ہیں. انڈسٹریل ریولیوشن ہوا تھا کئی سال پہلے, ابھی ہم آ چکے ہیں AI ریولیوشن. اچھا سر, میرا درمیان میں ایک ضمنی سوال مجھے یاد آ گیا اور بڑا ریلیونٹ ہے. فرینچ ریولیوشن 1789 اور اس کے پیچھے دو کتابیں, ایک وولٹیئر اور دوسرا روسو, سوشل کانٹریکٹ اینڈ فلاسفیکل ڈکشنری, 2 امپورٹنٹ بکس. اور اس کے بعد فرینچ ریولیوشن, اور اس کے بعد پھر دیکھیں ایک چین آف ریولیوشنز آئی جس میں انڈسٹری ریولیوشن آ گیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہم ایگریکلچر سوسائٹی کی طرف بڑھ گئے, چیزیں بہتر ہو گئیں. اس سے پہلے ریپبلک, یوٹوپیا, اور پھر اس کے بعد کمیونزم, سوشلزم کا بیک ڈراپ آیا. کوشش یہ کی گئی کہ چیزیں شاید ایکویلٹی پہ, ایمانسیپیشن پہ, فٹرنیٹی پہ بیس کریں. انفارچونیٹلی couldn't happen. اس کے باوجود پھر ہم نے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی, تو معاملات بالکل دوسری. پھر کولڈ وار کے سائے کے نیچے ہم نے جنم لیا اور چیزیں ایک نئی شکل اختیار کرتی چلی گئیں. اس کے باوجود جو اچھے سوچ والے لوگ تھے وہ اپنا کردار ادا صحیح معنوں میں کر نہیں پائے, کیونکہ ساری وہی گیم جو ہم نے شروع میں کہا تھا ویسٹڈ انٹرسٹ کی تھی, اور وہ گھاں ختم ہو گئی, اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا. صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عالمی سفارتکاری میں بھی آپ اپنا ایک علیحدہ سے مقام رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساریاں ایسے ہاکس اور غلط فہمیاں بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے شاید ہم کسی ریکونسیلیٹری پلیٹ فارم پہ صحیح معنوں میں پہنچ نہیں سکتے. آپ نے آج تک جو کام کیے ہیں, جو کتابیں لکھی, جو لفظ لکھے, ان لفظوں کی خوشبو سے آپ نے ارد گرد کے ماحول کو مہکانے کی پوری کوشش کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والی چیزوں کو, جیسے میں نے ابھی روسو کا اور وولٹیئر کا اور اس طرح کے دیگر احباب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اس پہ کام کیا, تو آپ کے کس کام کو یاد رکھا جانا چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں ان تنازعات کے حل کے لیے؟ بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ نے ذکر کی نا وولٹیئر, روسو, یہ جو فلاسفرز ہیں, سوشل کانٹریکٹ, ایک جو میرا موقف ہے, اٹ از ٹو ری افرم دیٹ سوشل کانٹریکٹ ان آر سوسائٹی.
because इस Okay. वक्त it is broken. ये जो Okay. gap है ना between leadership and the awam and nas, this is a huge gap, dichotomy. The difference between the haves and the have-nots, it is globally, it is getting huge. So this is why we are seeing this global reaction. आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, अवाम नास का. So ये मेरा एक जो मुहिम है, यूनाइटेड होप यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी, हम चाहते हैं कि ये भी आगे चले, सिर्फ यूके वाइड नहीं, इंटरनेशनल सतह में भी people will recognize. And then the principles of peace. पीस का ये मतलब नहीं होता कि जंग हर जगह में अमन ही अमन हो. जंगें तो चलती हैं, जंग में घर में हो सकता है, इख्तिलाफ हो सकता है, there's various issues of fight, but it is to show global peace index भी है जो इंटरनेशनल सतह में वो शाया होता है. So it is to show that the pulse of peace is dominating, has the more ascendancy than those that are engaged in violence and warfare and bloodshed. So हम ये भी चाहते हैं, जो मेरा मुहिम है, कि जो इस वक्त जो बैड फेथ एक्टर्स हैं दुनिया में, जो जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल में हैं, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ in the right institutions for the right people and the right time, then you will see a resolution to a lot of these problems today. चलें, जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए स्टेक्स नहीं मौजूद. अनफॉर्चुनेटली यही तो अलमिया है. ये वही अलमिया है जो यूनान में भी था जब अरिस्टोटल ने सोचना शुरू किया, और इससे पहले प्लेटो ने भी देखा, और सोक्रेटिस भी इसका शिकार रहा. आज भी शायद हम उसी दोराहे पे मौजूद हैं जहाँ पे हम ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं अमन की, लेकिन हमारी हैसियत या हमारे मामलात या हमारी इर्द गिर्द के ऐसी गिरदोपेश में ऐसे मामलात मौजूद हैं कि हम शायद वो सिर्फ ख्वाहिश ही रखते हैं, और ख्वाहिश की शक्ल में शायद दुनिया से रुखसत हो जाएंगे. लेकिन आपकी बातों से हौसला हुआ, आपकी बातों से दिल बड़ा हुआ, और एक रोशनी नज़र आई, और उम्मीद हमेशा आपको ज़िंदा रखती है और आगे के सफ़र पे मजबूर करती है. आपसे बात करके, आपसे सीख के, आपके ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ होके यकीनन हम भी और हमारे देखने और सुनने वाले दोनों मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे. और हम ये चाहेंगे कि आप इस मोहब्बत के अमल को, इस जुड़ने के अमल को और इस अमन के पैगाम को इसी तरह फैलाते रहें, अपनी किताबों से, अपने लफ्ज़ों से, अपनी डीड से, अपने डायलॉग से, ताकि हम भी अमन पसंदी के एक दौर में ज़िंदा रह सकें और इंसानों के दरमियान इंसानियत वाली कैफियत को दोबारा से जन्म दे सकें. मैं आपका बहुत इंतहाई शुक्रिया. ममनून हूँ कलीम साहब कि आपने आज वक्त दिया रेडियो पाकिस्तान को, और इस हसास मौजू पे, जो कि आपका पूरा थीसिस भी है, इस पे आप कमा हक्का हूँ हमें ये इदराक दिलाने में कामयाब रहे कि हमें अपना किरदार अदा करना है. और मैं एक शेर में इसको समअप करूँगा, और आपकी बात भी इसमें पूरी हो जाएगी कि देखो खुशियाँ ऐसे बांटो, सबका हिस्सा एक सा हो. बहुत बहुत आपकी तरफ शुक्रिया से कमरान जावेद फाइनल साहब. वर्ड हो तो प्लीज़. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने ये इख्तिताम किया है. तो मैं यही चाहूँगा कि आपके पूरे चैनल के तवसल से पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि इस वक्त जो किरदार वो उठा रही है मीडिएशन के रोल से, पाकिस्तान का भी एक रोशनी हो रही है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. एंड मे दिस कंटिन्यू इन द एरिया ऑफ पीस बिल्डिंग एंड मीडिएशन. एंड मेरा सपोर्ट और दुआओं भी आपके साथ है हमेशा, कि जो स्ट्रेटेजिकली अमन हो और ह्यूमैनिटेरियन का जो प्रिंसिपल जो मैंने अभी जिक्र किया, कि ये सामने आए. एंड दीज आर द ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल दैट पीपल अबाइड बाय. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें बर्मिंघम बरतानिया से वक्त दिया और इस मौजू पे और अपने ख्यालात का इजहार किया. अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.